بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من کے ویورز السلام علیکم۔ حضرت امام مہدی اور قرب قیامت میں آنے والی پیشن گوئیوں پر جاری پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں نے آپ کو مہدیت کے روحانی منصب کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کی، اسی سلسلے کو آج تیسری قسط میں لیے چلتا ہوں کہ دعویٰ کرنے والے جھوٹے کیسے ہیں اور اصل مہدی کون ہوں گے۔ مہدویت کا خود دعویٰ کرنے والوں کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل کی طرف چلیں، اور اس کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کے بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں، ممکنہ طور پر ان حصوں میں پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان شامل ہیں، ان سے ہوں گے۔ وہ حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے اور ان میں ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ و اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی دیے ہوئے ہوں گے۔ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بیتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان، مال، عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ آ کے نہیں دے رہی۔ کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوچ اور سوجھ بوجھ بھی ہو، جرأت و شجاعت بھی ہو اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی ہو، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرمین میں مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دیں گے اور پھر آپ کی طرف یہ کہہ کر بیعت کا ہاتھ بڑھائیں گے کہ جتنی امت کی مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا اگر آپ یہ بیعت نہیں لیتے۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے، آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائی، جہاد کا اور پھر جہاد کا عمل شروع کیا۔
حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت کو پھر زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کی تعمیر دیں گے، جناب خوابوں کی تعبیر دیں گے۔ تو اس کے حوالے سے اس سے آگے چلیں گے ہم اگلی قسط میں۔ جیسے کہ آپ نے آج دیکھا کہ حضرت امام مہدی کسی طور پر بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے ازہر کہ وہ مہدی ہیں یا وہ مہدویت کے حوالے سے یا وہ کچھ جانتے ہیں۔ اب وہ کیسے یہ سارا کچھ ہوگا ہم آگے چل کر اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے وہ لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو اگلی قسطوں میں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، معلومات کی اور قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جاننے کے لیے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔